وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، پیروی کرو، حلال حرام کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ پیروی کرنی چاہیے. کس کی؟ ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ نے اتارا. قالو، تو جواب میں کیا کہتے؟ بل، رادر، بلکہ، نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا پھر بھی وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں؟ گویا باپ دادا کی پیروی تو منع نہیں، لیکن کیا منع ہے؟ اس صورت میں پیروی منع ہے جب ان کے پاس علم نہ ہو اور عقل نہ ہو، ان کی بات میں کوئی لاجک نہ ہو، کوئی ریزننگ نہ ہو، نمبر ایک. اور نمبر دو، ان کو ہدایت یا دین کا کوئی علم نہ ہو، پھر ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. جہاں ماں باپ کی اطاعت لازم ہے ہم پر، ماں باپ کی بات ماننی چاہیے نہیں، بڑوں کی بات ماننی چاہیے نا، لیکن کب نہیں ماننی چاہیے؟ جب ان کی بات اللہ کے حکم کے خلاف ہو، لا یہتدون، ان کے پاس دین کا کوئی علم نہ ہو اور وہ غلط بات کہہ رہے ہوں تو نہیں ماننی چاہیے. نمبر دو، جب ان کی بات میں کوئی لاجک نہ ہو، بے عقلی کی بات کر رہے ہوں. مثلاً اگر ماں باپ بچے کو کہیں کہ جاؤ تم آگ میں کود جاؤ، تو وہ یہ کہہ کے نہیں کود سکتا کہ میرے ماں باپ نے کہا ہے. کیوں؟ کس کے خلاف ہے یہ؟ عقل کے خلاف ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ جو تھے وہ کسی ایکسپیڈیشن پہ تھے، تو ان کا جو لیڈر تھا اس نے ان کو کہا کہ آگ میں کود جاؤ، تو وہ نہیں کودے. لیڈر کی بات ماننا، سمع و اطاعت ضروری ہے. اسلام میں حکم کیا ہے؟ اپنے سینئر کی، اپنے کمانڈر کی، اپنے لیڈر کی بات مانو، خواہ تمہاری مرضی کے خلاف ہو. لیکن کب نہ مانو؟ جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف. تو جب وہ واپس آئے انہوں نے بتایا تو آپ نے کہا اگر تم اس کی بات مان لیتے تو تم سب آگ میں جاتے، وہ بھیجنے والا بھی اور کودنے والے بھی غلط چیز پر. تو ایسا حکم نہیں ماننا چاہیے، نہ ماں باپ کا نہ کسی لیڈر کا، کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، یا پھر آپ کو اللہ کا حکم تو نہیں پتا مگر اس بات میں کوئی ریزن ہی نہیں، لاجک ہی نہیں، کوئی عقل کی بات نہیں. کیونکہ بعض اوقات ماں باپ ہوتے ہوئے، بڑے ہوتے ہوئے بالکل کم عقلی کی بات کرتے ہیں. یعنی بڑے ہونے کا، لیڈر ہونے کا، یا ماں باپ یا استاد یا کوئی بھی بزرگ یا شیخ یا عالم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید شروع کر دیں اور ان کی ایسی باتیں بھی ماننے شروع کر دیں جن کے پیچھے کوئی عقل کی بات نہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا ان کو بہت سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ اپنی ناسمجھی کی بنیاد پر اپنی اولاد کو ایسے کاموں کی طرف دھکیلتے ہیں کہ جس میں نقصان ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ تو نہیں کہ بدتمیزی کی جائے، لیکن ماں باپ کو دلیل سے سمجھایا جائے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اطاعت کی حدود کیا ہیں. اصل میں قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر سمندر چھپا ہوتا ہے، اور آپ کا وقت اتنا کم ہے کہ ساری باتیں ہو نہیں سکتی. بہرحال عقل جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عقل رشد اور ایک عقل ادراک. بعض ماں باپ یا بڑے آبا، کیونکہ ماں باپ کا میں بار بار لفظ اس لیے لے رہی ہوں کہ آبا کا ذکر اللہ نے خود کیا. بعض آبا جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے معاملے میں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، کہاں سے پیسے کمانے، کہاں خرچ کرنے سے بڑی سمجھ ہوتی ہے ان کو، لیکن دین کے معاملے میں بالکل نل کورے، کچھ پتہ نہیں. اب اگر اولاد دین کی طرف آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو روکتے ہیں. اب ماں باپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ماں باپ ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے، ہماری مانو، اور یہ تمہارا دین تم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہماری نہ مانو. تو ایسے میں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اب کس کی مانے اور کس کی نہ مانے. اگر ماں باپ کی نہیں مانیں گے تو ناراض ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ پھر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ جو کہہ رہے ہیں یہتدون میں آتا ہے، یا یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ عقل رشد جو انسان کو سیدھے رستے کی طرف لے جاتی ہے، فائدے کی طرف لے جاتی ہے، اس میں آتا ہے. اور اگر نہیں آتا تو پھر بات نہیں مانی جائے گی، اور ایسا نہ ماننا کوئی اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کا سبب نہیں ہوتا. اور یہ اس وجہ سے بھی یہاں اتنی شدت کے ساتھ کہا گیا کہ جن لوگوں کے پاس حق نہیں ہوتا نا، تو ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہم نے بڑوں کو ایسے ہی دیکھا ہے،
ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا اور روکتے تھے قوم کو، تو ان کو جب سمجھایا کہ دیکھو یہ بولتے نہیں، سنتے نہیں، کچھ کرتے نہیں، تو وہ کیا کہتے تھے؟ چپ، کوئی جواب نہیں. عقل سمجھ آنے لگتی لیکن کہتے نو نو، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے لہٰذا ہم ایسے کریں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم نے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو دنیا کے معاملات میں ہم کتنا بڑوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں. کیا ہم وہی پہنتے ہیں جو ہمارے بڑے پہنتے تھے؟ وہی کھاتے ہیں جو ہمارے بڑے کھاتے تھے؟ وہی کچھ پکاتے ہیں؟ وہی پڑھ رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے پڑھا؟ ہم اسی طرح کے گھروں میں رہتے ہیں جس میں بڑے رہتے تھے، ان حویلیوں میں اور انہی گھروں میں؟ کس معاملے میں بڑوں کی پیروی ہے؟ کسی بھی چیز میں نہیں، سوائے ایک بالکل illogical جس میں کوئی ریزن نہیں ہے، اس میں آ کے دین کے معاملے میں زیرو، نل، کوئی عقل سے کام نہیں لینا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.